بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو قواعد و انشاء سے صفحہ نمبر 20، 21 اور 22 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 20 پر مضمون ہے استاد کا احترام۔ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھ دیتی ہوں، آپ نے ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون تحریر کرنا ہے۔ تو پوائنٹس ہیں: استاد کے معنی یا استاد سے مراد: استاد علم کا ایک ذریعہ، اسلام میں استاد کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، استاد کے حقوق اور مضمون کا اختتام یعنی استاد کے بارے میں دعائیہ کلمات۔ اسٹوڈینٹس، ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ اسلام میں استاد کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسی وصف پر فخر کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اور وہ میرا استاد ہے۔ آپ استاد کے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور اختتامیہ میں آپ اپنے اساتذہ کے لیے دعائیہ کلمات بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، صفحہ نمبر 21 پر تفہیم عبارت دی گئی ہے جو کہ آپ کا ایک قسم کا جائزہ ٹیسٹ بھی ہے۔ اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے، ان کے اوصاف کا ادھر ذکر کیا گیا ہے۔ تو قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر یعنی دلیر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ نامساعد حالات میں گھبراتے نہیں تھے، یعنی برے حالات میں گھبراتے نہیں تھے، خواہ کتنے ہی مشکل حالات ہوں وہ گھبراتے نہیں تھے۔ پھر ان کی سیاست کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی سیاست کرتے تھے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں خوش پوشی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ خوش پوشی کہتے ہیں اچھا لباس پہننے کو، اور پھر بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی۔ وائسرائے ہندوستان میں برطانوی حکومت کا نمائندہ وائسرائے کہلاتا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی، یعنی وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، اور پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ بہت ہی آسان عبارت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے ان سوالات کے جوابات آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 پر تخلیقی لکھائی کا ٹاپک ہے پاکستان کے موسم۔ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھ دیتی ہوں، آپ ان کی مدد سے تخلیقی لکھائی لکھ سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس ہیں: مختلف موسم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہے، اور پھر مختلف موسمی پھل اور کھانوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ موسم کے مطابق کپڑوں کا انتخاب ہم کس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ بتائیں گے۔ پھولوں کا کھلنا کس موسم میں ہوتا ہے، موسموں کے کھیل، اور پھر اس تخلیقی لکھائی کا اختتام۔ تو اسٹوڈنٹس، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر لکھیں، آپ اپنے پاس سے خود پوائنٹس بنا کر بھی ایک اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنی اردو قواعد و انشاء کے صفحات نمبر 20، 21 اور 22 لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔